نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین مکرم، جنگ احد کے مناسبت سے چند واقعات اور باتیں چل رہی ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر آپ حضرات یہ سمجھ بھی سکتے ہیں اور یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سامعین، چلیے، صحابی کا نام وحشی بن حرب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے صحابی نہیں تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ایسا شہید کیا کہ مسلح کیا، اور مسلح اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے کیسے معاف کیا اور ہمیں اس سے پیغام کیا ملتا ہے۔ چلیے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وحشی بن حرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو چکا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، اے میرے پیارے پیغمبر، وحشی بن حرب کو دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندے نے آپ کے چچا کو قتل کیا، شہید کیا، اور ایسا کیا کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، لیکن پھر بھی اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وحشی بن حرب کی طرف پیغام پہنچایا کہ وحشی، اللہ رب العزت آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو دعوت اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملا ہے۔ لیکن وحشی بن حرب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیجئے کہ اللہ رب العزت آپ مجھے خدا تعالیٰ کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ تمہارے قرآن کریم میں لکھا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، کہ میں نے زنا بھی کی، میں نے چوری بھی کی، میں نے قتل بھی کیا، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، کیا میرے گناہوں کی معافی ہے؟ بلکہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کو تو دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ بھلا میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ میں کیسے اسلام لاؤں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ پیغام جناب رسول اللہ کو ملتا ہے، اللہ کی طرف سے دوبارہ آیت نازل ہو گئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے سچی توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے، اعمال کرنے کے بعد اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جب یہ پیغام حضرت وحشی کو پہنچتا ہے، وحشی پھر کہتے ہیں ھذا شرط عجیب، یہ تو بہت بڑی عجیب شرط ہے، پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، میں توبہ کر لوں گا لیکن میری زندگی اتنی ہو یا نہ ہو، میں اس چیز پر قادر ہوں یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، اب میرا کیا بنے گا؟ یہ سوال ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر جناب رسول اللہ کو پیغام ملتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے تیسری آیت کو نازل کر دیا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے تو جناب شرک بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ اب وحشی کو تیسرا پیغام پہنچتا ہے۔ وحشی آیت سن کر کہتا ہے میں نے تو شرک بھی کیا ہے، بتوں کی پرستش بھی کی ہے، جناب
میں نے لات کو بھی مانا ہے، میں نے عزا کو بھی مانا ہے، میں نے منات کو بھی مانا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ میں تو مشرک ہوں۔ اب یہ سوال ہو رہے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں، سوال کے جواب عرش پر بیٹھ کر رب العالمین دے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسے ہی وحشی کہتے ہیں۔ یہ جناب تیسرا سوال کر دیا کہ مشرک، میں نے تو مشرک بھی ہوں، میں نے تو بتوں کی پوجا بھی کی ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرا اللہ نے پھر چوتھی آیت نازل کی، فرمایا کہ ان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں قربان جاؤں، جب یہ آیت وحشی بن حرب کو پہنچتی ہے، وحشی بن حرب فوراً کہنے لگا اب کچھ نہیں باقی بچا، فوراً جناب رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحشی سے فرمایا وحشی میری نظروں کے سامنے نہ آنا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، جب تو آنکھوں کے سامنے آتا ہے مجھے اپنا چاچا سید الشہداء جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ وحشی بن حرب دور رہتے تھے، جناب رسول اللہ کے سامنے نہیں جاتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اس کے بعد مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب کچھ صحابیوں کو بھیجا اور جاؤ اس جنگ کرو۔ جنگ یمامہ میں وحشی بن حرب جاتا ہے، وحشی بن حرب اللہ سے دعا کرتا ہے میرے مولا آپ تو جانتے ہیں میں نے بہت سے گناہ کیے، مالک تو دل کے بھید کو جاننے والا ہے، ربا میں ایک دعا کرتا ہوں، رب العالمین میں ایک التجا کرتا ہوں، رب العالمین میری ایک ہی التجا ہے۔ التجا کیا ہے؟ اللہ میری ایک بات، ایک دعا ہے، قبول کر لے، تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو نے میرے گناہ معاف کیے، تو نے 4 آیات قرآن کریم کی نازل کی، میں مسلمان ہو گیا، ربا میری اس دعا کو قبول کر لے۔ دعا یہ کرتا ہے ربا جو مسلمہ کذاب نے جو دعوی نبوت کیا ہے، میں نے اسلام سے پہلے سید الشہداء کو شہید کیا تھا، اور اس ظالم کو میرے ہاتھوں جہنم رسید کروا دے، اس ظالم کو میرے ہاتھوں قتل کروا دے۔ ربا جب قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے دربار میں آؤں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں ملا سکوں گا۔ دنیا میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ جایا کرتا تھا، شاید جناب رسول اللہ کی روح خوش ہو جائے، ربا یہ کام مجھ سے کروا دے۔ وحشی بن حرب چلتا ہے اور اس جنگ یمامہ میں جا کر لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، بالآخر مالک لم یزل کو ان کے حال پہ ترس آتا ہے، مالک لم یزل اس کی دعا قبول کرتے ہیں، وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہی وہ مردود جہنم رسید ہو جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب وحشی بن حرب کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا، اگرچہ میں نے بری حالت میں ایک شہید کیا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، ربا اب رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے جھوٹے مدعی نبوت کو اس کائنات سے مٹا دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اب جناب رسول اللہ کو میں منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گا، اب جناب رسول اللہ کے سامنے نظر ملانے کے قابل ہو جاؤں گا، اب رسول اللہ کے سامنے خوشی سے جاؤں گا۔ یہی وحشی بن حرب ہے، مدینہ سے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے شام کی طرف، پھر مدینہ نہیں آتا، وہیں پر وحشی کی وفات ہو جاتی ہے۔ سامعین مکرم، اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سے ہم پیغام اور سبق بتائیں گے۔ وحشی بن حرب کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے گناہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے دربار میں آئیے اور سچی توبہ کیجئے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو بخش
بخشنے والا ہے، مہربان ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے گناہوں سے توبہ کریں اور ایسی پکی توبہ کریں، اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہاں تک آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نیکیوں کی وجہ سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو آج کیا کچھ گناہ ہم نے نہیں کیے، ہم کون کون سے گناہ نہیں کر رہے، سب اور میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ اگرچہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہیں، مگر اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے پکی توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسے واشی بن حرب کو معاف کر دیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔